ایک وقت تھا جب یہاں زندگی بہت سادہ تھی، وسائل کم تھے، مواقع محدود تھے اور لوگ سمندر سے رزق تلاش کرتے تھے۔ آخر ایسا کیا ہوا؟ یہی سرزمین آج دنیا کی معیشت میں ایک طاقت بن گئی۔ ہوا کچھ یوں، اس خاموش ریت نے اپنا راز کھول دیا۔ زمین کے نیچے چھپی دولت سامنے آئی، تیل اور گیس کے ذخائر دریافت ہوئے، اور یہی وہ لمحہ تھا جب قطر کی تقدیر نے کروٹ لی۔ یہ صرف وسائل کی دریافت نہیں تھی، بلکہ ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ دولت آئی، مگر اصل فرق ویژن نے پیدا کیا۔ قیادت نے اسے عارضی آسائش کے بجائے مستقبل میں بدلا، تعلیم، صحت، انفراسٹرکچر اور معیشت کو مضبوط بنایا، اور یوں صحرا ترقی کی علامت بن گیا۔ اس وقت میں قطر کے دارالحکومت دوحہ کی کشادہ شاہراہوں سے گزر رہا ہوں، اور میرے ساتھ ساتھ شیشے کی یہ بلند عمارتیں آسمان کو چھوتی دکھائی دے رہی ہے۔ ہر طرف جدیدیت کی جھلک ہے، منظم ٹریفک، صاف سڑکیں اور ایک ایسی اسکائی لائن جو مسلسل اوپر اٹھتی محسوس ہوتی ہے۔ یہ شہر صرف پہل نہیں رہا، بلکہ ترتیب اور منصوبہ بندی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ یہی ہے وہ دوحہ جو آج جدید قطر کی پہچان بن چکا ہے۔ قطر نے صرف انفراسٹرکچر پر ہی نہیں بلکہ سیاحت پر بھی خاص توجہ دی۔ فیفا ورلڈ کپ 2022 کی میزبانی نے دنیا کی نظریں یہاں مرکوز کر دی، اور اس کے بعد اسی سمندر اور اسی صحرا کو سیر و تفریح کا مرکز بنا دیا گیا۔ ڈیزرٹ سفاری، واٹر سپورٹ اور ساحلی سرگرمیوں کے ذریعے سیاحوں کو متوجہ کیا گیا، جس سے نہ صرف معیشت کو فائدہ ہوا بلکہ قطر کا نام بھی عالمی سطح پر مزید مضبوط ہوا۔ یہ سنہری صحرا کبھی خاموش اور سنسان ہوا کرتا تھا، مگر آج یہی قطر کی سیاحت کی دھڑکن بن چکا ہے۔ یہاں ایڈونچر صرف تفریح نہیں بلکہ ایک منظم صنعت ہے۔ ڈیزرٹ رائڈز، آف روڈ باگیز اور مونسٹر بس جیسے تجربات اس بات کا ثبوت ہے کہ قطر نے اپنے قدرتی مناظر کو جدید ٹورزم ماڈل میں بدل دیا ہے۔ تقریباً 30 لاکھ کی آبادی والے اس ملک میں ہر سال دنیا بھر سے آنے والے لاکھوں سیاح صرف شہر دیکھنے نہیں بلکہ یہ منفرد صحرا اور سمندر کا امتزاج محسوس کرنے آتے ہیں۔ یہی ویژن قطر کو ایک روایتی خلیجی ملک سے آگے لے جا کر ایک مکمل ٹورزم ڈیسٹینیشن بنا رہا ہے۔ صحرا کی اس مہم کے بعد جب ہم کیمپ پہنچے تو اندازہ ہوا قطر میں سہولیات صرف شہر تک محدود نہیں، چاہے صحراؤں کے بیچ میں ہوں یا سمندر کے کنارے، بنیادی ضروریات کے ساتھ جدید آرام و آسائش ہر جگہ موجود ہے۔ رہائش، کھانے پینے اور تفریح کی مکمل سہولیات یہاں ایک منظم نظام کے تحت فراہم کی جاتی ہے۔ سمندر سے کچھ فاصلے پر بنانا آئی لینڈ جیسے خوبصورت جزیرے بھی موجود ہیں، جہاں قدرتی سکون اور لگژری ایک ساتھ ملتے ہیں، اور جب رات ہوتی ہے تو روشنیوں سے جگمگاتا ماحول، پرامن فضا اور دیر تک جاری رہنے والی سرگرمیاں اس بات کا احساس دلاتی ہیں کہ قطر میں زندگی دن تک محدود نہیں، یہاں رات بھی اتنی ہی زندہ دل ہے اور محفوظ ہے۔ رات کے وقت دوحہ کی روشن شاہراہوں اور جگمگاتی عمارتوں کے درمیان گھومنا بہت اچھا لگا۔ دن کی رفتار کے بعد یہ شہر رات میں بھی ایک الگ ہی سکون اور خوبصورتی میں ڈل جاتا ہے۔ ہر طرف روشنیوں کی چمک، صاف ستھری سڑکیں اور ایک پرامن ماحول، یہ سب اس بات کا احساس دلاتے ہیں کہ یہاں زندگی منظم بھی ہے اور محفوظ بھی۔ صحرا سے سمندر تک اور روایت سے جدیدیت تک قطر کا یہ سفر واقعی منفرد ہے۔ امید ہے یہ ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مزید اچھے ولاگز کے لیے دیکھتے رہیے کبیر خان آفریدی کو۔ اللہ حافظ۔